بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں سبق ہم نے ماضی معروف پڑھ لیا۔ فعل ماضی معروف، فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی جس میں کسی فعل کی نسبت معلوم شخص کی طرف کی گئی ہو، یہ کہہ سکتے ہیں، یا جس کا فاعل معلوم ہو، یہ صحیح ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ایک تعریف تو یہ ہے، دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ خیر، آپ ابھی اتنا ہی سمجھیے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اصل میں اس کی تعریف تو یہ ہے کہ فعل، آپ اس کو آگے سمجھیں گے، ابھی اتنا ہی سمجھیے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ فعل مجہول ماضی بھی فعل مجہول ہوتا ہے، مضارع بھی فعل مجہول ہوتا ہے۔ ہم نے معروف تو پڑھ لیا کہ معروف کیسے بنایا جائے گا۔ معروف میں ابھی اور تفصیل ہے، تو وہ تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سبق ہمارا رہ گیا ہے، تو اس سبق کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ معروف میں جو تفصیل ہے، اس سے پہلے ہم مجہول پڑھ لیتے ہیں، ماضی مجہول، کہ فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ تو فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل معروف کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے۔ پیچھے سے آئیں گے، آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، اور اخیر سے پہلے والے حرف کو زیر دو اگر اس پر زیر نہ ہو تو، اور باقی جتنے بھی حروف متحرک حرف ہو اس کو پیش دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھایا، کیا کہا کہ آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا، یعنی آخری حرف پر یوں سمجھیے کہ ماضی کا آخری حرف جو ہے، آخری حرف پر فتحہ ہی آئے گا ہمیشہ۔ یہ قاعدہ ہے کہ ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، وہ ہمیشہ اس پر فتحہ ہی آئے گا، تو اس لیے آخری حرف کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اخیر سے پہلے حرف کو کسرہ دینا ہے، اخیر سے پہلے حرف کو کسرہ دینا ہے، کسرہ دے دیا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اگر متحرک حرف ہے تو متحرک حرف کو پیش دینا ہے، اور اگر متحرک حرف نہیں ہے، ساکن حرف ہے، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ خیر، اس میں تو تفصیل ہے، آپ یوں سمجھیے کہ تو اب پھر سے ایک بار قاعدہ سن لیجئے کہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، یعنی اس پر جو فتحہ ہے اس فتحہ کو باقی رکھا جائے، اور اخیر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیا جائے۔ اگر کسرہ نہیں ہے تو فتحہ، اگر فتحہ ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں، کسرہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دے دیا جائے۔ جیسے ہماری اس مثال میں دیکھیے، ہماری اس مثال میں جو ہے اس پر فتحہ تھا، ضرب میں فتحہ تھا، تو ہم نے اس فتحہ کو کٹ کر دیا اور اس پر کسرہ لگا دیا، تو اس پر جو ہے کسرہ دے دیا جائے، اور اس کے پہلے والا حرف، یعنی باقی جو بھی حروف برجے ہیں، متحرک حرف ہیں، ان کو ضمہ دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ ان کو پیش دے دینا ہے۔ تو ضرب کو پیش دے دیں گے تو ہو جائے گا ضریبہ۔ کیا ہو جائے گا؟ ضریبہ۔ دیکھیے یہاں پہ مثال سے سمجھایا، ضرب سے ضریبہ، اخیر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیا، اور اخیر والے حرف کو فتحہ دیا اور اخیر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا، اور باقی ایک حرف بچا تو اس کو ضمہ دے دیا، تو ہو گیا ضریبہ، ضرب سے ضریبہ۔ اسی طرح سمع سے سمع، اخیر والے حرف کو اپنی حالت پہ باقی رکھا گیا، اور اخیر سے پہلے والے حرف پر آلریڈی کسرہ موجود ہے، پہلے سے ہی کسرہ ہے، تو پھر اس کسرہ کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک متحرک حرف بچا ہے تو اس کو ضمہ دے دیا، تو ہو گیا سمع سے سمع۔ تو یہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہے۔ اس کے گردان دیکھ لیجئے اب، گردان بحث فعل ماضی مثبت مجہول، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا،
فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ پہلے دن جو ہے آپ گردان یاد کر لیجئے، چونکہ ایک بار آپ یہ گردان یاد کر چکے ہیں تو اس لیے بس اس میں حرکت تبدیل کرنی ہے، تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ اتنی مشکل نہیں جائے گی، تو اس لیے آج جو ہے آپ گردان یاد کر لیجئے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ تو پہلے آپ گردان یاد کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ یاد کریں گے، چونکہ مجہول ہے تو اس کے ترجمے میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے آپ گردان یاد کر لیجئے۔